زندگی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو، نہ یہ کہ تم دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے اللہ اور اس کے رسول کو بھول گئے۔ ان نوجوانوں سے میں کہتا ہوں جو رات بھر تم اپنے دوستوں کے لیے گزارتے ہو، تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہو، اور ان دوستوں کے چکر میں اپنا مال بھی بہایا، وقت بھی گنوایا، لیکن حاصل کیا ہوا پتہ ہے؟ قرآن میں 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو صرف اس لیے دوزخ میں جا رہے ہوں گے کہ ان کے دوست برے تھے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وہ پکارے گا اے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو آج دوزخ میں نہیں جا رہا ہوتا۔ بہت سارے ایسے لوگ، اور جن کے لیے تم نے زندگی پوری اجاڑ دی، وہ کب تک کے لیے آئے تمہارے پاس؟ کب تک کے لیے؟ کیا تمہارے جنازے کے کندھا دینے کے بعد ختم ہو گئی بات؟ کون تمہاری قبر میں آتا ہے؟ کون تمہارے قبر کے حالات دیکھتا ہے؟ کون ہے جو حشر میں تمہارے معاملات کی سفارش کرتا ہے کوئی نوجوان دوست تمہارے لیے مددگار؟ نہیں۔ تمہارا دل بھی یہ کہے گا اس قبر کی نئی زندگی میں اگر کوئی آئے گا تو وہ آمنہ کا لال آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ بزرگان دین نے یہاں تک فرمایا ہے وہ قبر میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حالت میں اور اتنی جلدی آتے ہیں، اور منکر نکیر کے اٹھانے سے پہلے اس سے کہتے ہیں فرشتوں سے آہستہ سے اٹھاؤ، میری محبت میں بڑا تھک کے آیا ہے۔ وہ کس کے لیے ہے؟ جو محبت مصطفیٰ میں یہاں تھکا ہوا ہو اس کے لیے ہے، وہ نہیں جو عیش و عشرت میں شباب و کباب میں یہاں تھک کر کے گیا ہو۔ وہاں پر بھی بزرگوں نے فرمایا قبر میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ لوگوں کی، کچھ مومنین کی قبر میں ایسے بھی حالات ہوں گے کہ جب فرشتے اس کو اٹھا کر جھنجھوڑ کر پوچھ رہے ہوں گے بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا دنیا میں، حضور اپنا چہرہ پھیر لیں گے۔ حضور فرماتے ہیں خبردار میری طرف مت دیکھنا، اس لیے کہ دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، جس کو پسند کرتا تھا اس کو آج بلا لے۔ تمہارے پاس کوئی اور آپشن رہ جائے گا قبر میں بلانے کے لیے کسی کو؟ اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لو۔ جتنے لوگ ڈائیورٹ کرتے ہیں ادھر ادھر، ان کی طرف توجہ نہ کرو۔ کبھی آپ گاڑی چلا رہے ہو، جو لوگ گاڑی میں بیٹھے ہو ان کو اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے، اگر یہاں سے نکلیں آپ پونا جانا چاہتے ہیں، تقریباً 150-200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، راستے میں بہت سارے مناظر آتے ہیں، بہت سارے اچھے منظر دیکھنے کو ملتے ہیں، کبھی پہاڑیاں ہیں، کبھی درخت ہیں، کبھی جھیل ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے۔ تو کیا اس راستے پہ گزرتے ہوئے جو چیز اچھی لگ جائے وہیں رک جاتے ہو؟ تمہیں پتا ہے نہیں مجھے تو پونا پہنچنا ہے 2 گھنٹے کے اندر، میرا راستہ آگے، میری منزل آگے ہے۔ جتنے درخت آئے خوبصورت دیکھ لیا چل پڑا، پہاڑ آئے دیکھ لیا چل پڑا۔ دنیا کا سفر ایسی ہی ہے، جتنی چیزیں شہوتیں تمہیں اپنی طرف بلاتی ہیں، اگر نظر پڑ گئی تو نیچے کرو اور آگے بڑھ جاؤ۔ تمہاری منزل یہ شہوتیں نہیں ہیں، تمہاری منزل تو اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں جانا ہے، تمہاری منزل وہ ہے۔ اور جو اپنی منزل کو نہیں پہچانا ہے وہ یہیں پر ڈائیورٹ ہو کر کے رہ جاتا ہے۔